کتاب کا نام دل دریا سمندر، مصنف واصف علی واصف۔ چیپٹر صداقت۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوست نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل ہے۔ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے، سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا کہ خرقہ خلافت واپس کرے۔ مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا۔ شیخ نے کہا، سنا ہے کہ سب لوگ تجھ سے خوش ہیں۔ مرید نے کہا، آپ کی مہربانی ہے۔ شیخ نے غصہ سے کہا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو یکساں میسر نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی صداقت کے الزام میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں۔ ایک انسان کا انداز فکر دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا۔ شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبحوں کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں، پریوں کی کہانیاں، جنات کی، شہزادوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں، اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح ایک بچہ نابالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا افسانہ، ہمارا ڈرامہ، سفر نامہ، انشائیہ، غنائیہ، تخلیقی صداقت تو ضرور ہے، لیکن عین صداقت ناممکن ہے، نامدعا ہے۔ اگر ادبی تخلیقات کو سچ کہا جائے تو جھوٹ کیا ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان میں قرآن کہلاتی ہے، لیکن مثنوی کی اکثر کہانیاں عربی کے قرآن کے مفہوم کے مطابق سچ نہیں ہیں، لیکن ان سے حقیقت فہمی آسان ہوتی ہے۔ بے باک بیانی نے مثنوی کے اندر رہ کر صداقت بن جانا ہے۔ اگر کوئی اور مصنف ایسی ویسی کہانی لکھ دے تو نہ صرف یہ کہ وہ صداقت نہ رہے گی بلکہ فحاشی بھی بن سکتی ہے۔ دراصل صداقت بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سچ خطرے میں ہے۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ منافق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اور جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ بعض اوقات سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ مثلاً اگر میں یوں کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، زمین گول ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، آج ہفتہ ہے، میں خوشاب کا رہنے والا ہوں، نوائے وقت اچھا اخبار ہے، یہ بیان صداقت تو ہے لیکن بے ربط ہے، اس لیے لغو ہے۔ صداقت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت کی ایک صداقت ہے۔ غریب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے۔ کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے۔ بے یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے۔ ہم سچ کو اپنی سچائی کے معیار کے مطابق جانتے ہیں۔ قاتل اور مقتول کا رب تو ایک ہے،
لیکن دونوں فریق بیک وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں؟ بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے۔ غرض ہے کہ ہر انسان اپنے معیار فکر سے سوچ سچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے، محروم محبت کا سچ اور ہے۔ مثال کے طور پر لفظ انسان کو لیں۔ ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ شعور رکھتا ہے۔ انسان کی تعریف میں ہمیں طرح طرح کے بیان ملیں گے، مثلاً انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ظلم و جہول ہے، انسان ہی احسن تقویم کی شرح ہے، انسان اسفل السافلین بھی ہے، فطرت انسان پر فخر کرتی ہے، فطرت انسان کے اعمال پر شرمندہ ہے، انسان روشنی کا سفیر ہے، انسان اندھیرے کا مسافر ہے، انسان کو سوچنے والا بنایا گیا ہے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، اس کے سینے میں برف کی سل ہے، انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے، انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے، انسان رحمان کا مظہر ہے، انسان شیطان کا پیروکار ہے، انسان فطرت کا ہر راز سے باخبر ہے، انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے، انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا، شیطان کی خاطر انسان سے اللہ دور ہو گیا، انسان کو اس کے عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا، انسان کے عمل پر جبر کے پہرے بٹھا دیے گئے، انسان کو اللہ نے آزادی دی، بادشاہی دی، عزت دی، انسان کو کسی نے مجبوری دی، غلامی دی، ذلت دی، انسان حیا کا پیکر ہے، انسان لطافتوں کا مرکہ ہے، انسان جنسیات کے تابع ہے، انسان معاشیات سے مجبور ہے، انسان سماج بناتا ہے، انسان صلح کا خوگر ہے، انسان جنگ و جدل کا شائق ہے، انسان کو علم ملا، زندگی ملی، انسان کو جہالت ملی، موت ملی، انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے، انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ غرض ہے کہ ایک لفظ انسان کی صداقت ہی اتنی وسیع المعنی ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں۔ انسان سب کچھ ہے، انسان کچھ بھی نہیں۔ انسان کے بارے میں کیا بات سچ ہے، کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے عقیدے کو سچ اور دوسروں کے عقائد کو جھوٹ کہتا ہے۔ ہم اپنے وطن کی خاطر مر جائیں تو شہید، دشمن اپنے وطن کی خاطر مر مٹے تو واصل جہنم۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسروں کا عقیدہ ان کے لیے اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا ہمارے لیے ہمارا عقیدہ۔ پیدا کرنے والے نے ہی خیر اور شر کو تخلیق فرمایا۔ انسانوں کی سرزشت میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی گئی۔ فطرت نے کسی کے ہاتھ میں کاسۂ گدائی دے دیا اور کسی کے سر پر تاج شاہی پہنا دیا۔ ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہے، اور سچ اور جھوٹ کی پہچان یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ دوربین خوردبین نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسے سچ نہیں۔ ہم ساکن ہیں لیکن ہم متحرک ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ سائنس نے انسان کو آسائشیں دی ہیں، انسان کو تحفظ دیا ہے، انسان کو زمین سے اکٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دیا ہے، لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ سائنس نے انسان کا جینا حرام کر دیا ہے، انسان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ انسان کا آسمانی سفر زمین پر آگ برسانے کے لیے ہو رہا ہے۔ سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں، ان میں سے کچھ باطل نہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے وہ باطل نہیں ہے۔ ایک ملک کی سچائی دوسرے ملک کی سچائی نہیں ہے۔ ہم جس شے سے کراہت کرتے ہیں وہ دوسرے ملک میں مرغوب غذا ہے۔ اسی طرح ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے۔ فاصلوں سے سچ نظر آنے والی شے قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراب ہے۔ زمین پر چاند کی چاندنی ہے لیکن چاند پر چاندنی نہیں۔
اب اصل کی صداقت کیا ہے؟ زندگی کا خواب الگ ہے، خواب کی زندگی الگ۔ انسان کسی ایک صداقت کے سفر میں ہوتا ہے، اسے راستے میں اور طرح طرح کی صداقتیں ملتی ہیں، وہ انہیں جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے عین ممکن ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح وہ جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے مفید ہو۔ یعنی ہماری اپنی پسند اور ناپسند کی صداقت بھی جھوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح منافقین اگر مسجد بنائیں اور ان کی نیت یہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حکم ہے کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے۔ مسجد سچ ہے لیکن بدنیت انسان بنائے تو جھوٹ ہے۔ ہر انسان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک عدالت کا سچا فیصلہ دوسری عدالت میں ہی جھوٹا ہو جاتا ہے اور دونوں عدالتیں سچی ہیں۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان اس لیے ناممکن ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق عقیدے سے ہے، تسلیم سے ہے، اس میں تحقیق کا پہلو کم ہے۔ ہم سچائی کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سچائی نہیں ملے گی، سچائی نہیں مل سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم صرف سچے انسان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کا فرمایا ہوا ہر لفظ سچ ہے۔ سچے کا فرمان سچ ہے۔ سچ کو ماننے کے لیے ہمیں خود سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صادق کو ماننے والا صدیق ہی ہوگا۔ صادق کی ہر بات صداقت ہے۔ اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کائنات یا صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے۔ اگر صادق کا حوالہ نہ ہو تو سچ اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ ہم نے سچے دل سے صادق کی ہر بات کو سچ مان کر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے۔ صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے۔ صادق مل گیا تو سب صداقتیں مل گئیں۔ صادق کے مخالف راستے میں کذب ہے، جہل ہے، بلکہ ابو جہل ہے۔ صادق کے فرمان میں اپنی صداقتیں اور اپنی وضاحتیں شامل کرنے سے سچ میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ صادق الالحام بولتا ہے، ہم ابہام بولتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے سچ نہ ہو۔ الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی لکھ سکتا ہے۔ سچ کو سچ ہی رہنے دیا جائے، اسے کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔